بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منور صادق جنریشن ایج میں حاضر ہے۔ وقت ایک بے رحم چیز ہے جو ہر چیز پیچھے چھوڑ کر آگے چلی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم وقت گزار رہے ہیں، لیکن وقت ہمیں گزارتا ہے۔ بگ باس 14 جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی اب ختم ہونے والا ہے۔ آئیے اس کا آج فنالے ہے، اس کا ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہیں کہ اس فنالے میں کون پہنچے ہیں اور کیا کوتاہیاں غلطیاں ہوئیں اور کون سے ڈیزرونگ بندے ہم پیچھے ان کو چھوڑ آئے اور کن نااہل بندوں کو فنالے تک پہنچا دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 راہل ودیا، نمبر 2 علی گونی، نمبر 3 راکھی ساونت، نمبر 4 روبینہ ڈیلک اور نمبر 5 نکی تمبولی۔ آئیے اب فردن دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 راہل ودیا۔ راہل ودیا ایک سچی اور کھری بات کہنے والا بندہ ہمیں نظر آیا، اور اس نے وہ واحد شروعات کی جس نے روبینہ کو اس کی بدتمیزیوں اور اوور ایکٹنگ پر ٹوکنے کے لیے وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا کہ روبینہ آپ اس شو کی مالک نہیں ہو، بلکہ ہم سب برابر کے حصے دار اس شو میں آئے ہیں، اور روبینہ کو ٹوکنے والا پہلا بندہ تھا راہل ودیا۔ ہاں، یہ جو بھی کوئی زیادتی دیکھتا تھا وہ اس پر بولتا تھا، ہم نے یہی سارے شو میں دیکھا، لیکن شاید اندر روبینہ کی اتنی فیور کی گئی، بیک کے اوپر اس کی اتنی سپورٹ دیکھی کہ شاید کہیں راہل بھی ٹوٹ گیا۔ میرا یہ خیال نہیں کہ راہل ودیا اپنے گھر جانے کے لیے یہ شو چھوڑ کر گیا تھا۔ راہل ودیا بھی اسی غم میں اس شو کو اس وقت چھوڑ کے گیا تھا، بہانہ گھر کی دوری کا بنا کر کہ جیتنا تو انہوں نے مجھے جتانا تو ہے نہیں، روبینہ کو ہی جتانا انہوں نے، تو اس لیے وہ یہ شو چھوڑ گیا۔ لیکن شاید باہر جا کر اس کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ جاؤ، پبلک آپ کی سچائی اگر ہے تو اس کا وہ آپ کو طرف ہوگی اور آپ کی ایک نیک نامی میں اضافہ ہوگا، اور یہ بندہ واپس آیا۔ بگ باس نے اس کو چانس دوبارہ دیا، یا جو بھی ان کا ایگریمنٹ تھا، راہل واپس آیا۔ اگر راہل نہ جاتا باہر تو یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور اس شو کے لیے بہترین تھا۔ باقی راہل ودیا اس وقت ڈیزرو کرتا ہے ان بندوں میں سے ٹرافی لے جانے کا، ہمارے خیال میں۔ نمبر 2 بندہ جو ڈیزرو کرتا ہے اس وقت ٹرافی کا، وہ ہے علی گونی۔ علی گونی ایک جاندار شخصیت اور پرسنالٹی ہے، اور اس کے اندر اس شو کو جیتنے کی پوری صلاحیتیں جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہیں، لیکن اس کو بھی صرف جیسمین کے گرد گھما کر جیسمین کو اوپر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ 100% نظر آ رہا ہے، لیکن ہوا کیا کہ جیسمین کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے علی کو اندر بھیجا، لیکن یہ جیسمین کے اوپر چھا گیا، اس کی پرسنالٹی نے جیسمین کو کھا لیا۔ یہ بھی ایک دفعہ اس کو جیسمین کو سپورٹ دے کر اس کو بھی باہر نکلوایا گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی باہر چلے جاؤ، اور شو کے جو کرتا دھرتا ہے، جو سب کچھ وہی کرتے ہیں میکرز، اور وہ علی گونی کو باہر نکال رہے ہیں؟ نہیں، یہ وہی پہلے والی بات ہے کہ جیسمین کو طاقت دینے کے لیے اور اس کو آگے چلانے کے لیے انہوں نے علی کو بھیجا۔ جب دیکھا کہ اب یہ کچھ سپورٹ ہو گئی ہے تو علی کو باہر لے گئے۔ اگر علی کو بھی یہ قربان نہ کرتے باہر لے جا کر تو اس وقت شاید یہ راہل ودیا سے زیادہ ووٹنگ لیتا، کیونکہ اس کی جاندار شخصیت تھی، اس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں بھی نظر آتی تھی، اور اس کی پرسنالٹی میں ایک چارم تھا، بات کھری کرتا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ اندر آ کر اس نے بھی صاف نظر آیا کہ روبینہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے، اس کو نظر آ گیا کہ روبینہ جو ہے اس کو انہوں نے جتانا ہے، اور اس کوشش میں اپنے آپ کو گندا مت کروں، اور اس لیے اس نے روبینہ کے آگے گھٹنے ٹیکے، جس سے اس کا سارا گیم تباہ ہو گیا۔ واپس اندر آیا، جیسمین چلی گئی، لیکن یہ کمزور نظر آیا، تو انہوں نے راہل اور علی کو بھی قربان کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی شخصیت کی وجہ سے وہ آج یہاں پر موجود ہیں فائنل میں۔ اس کے بعد نظر آتی ہے راکھی ساونت۔ اب راکھی ساونت کو انہوں نے اندر بھیجا عرشی خان کے ساتھ۔ اب راکھی کا نام آج تک لیا جا رہا ہے، عرشی خان کا نام نہیں لیا جا رہا۔ یہ بہت زیادتی اور بری بات ہے۔ ٹھیک ہے، عرشی نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن اس شو کے لیے شاید اس کے ساؤنڈ، اس کی آواز
بگ باس کے لیے ایک بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ یہ شو جس وقت فلاپ ہو گیا تھا اور انہوں نے فنالے بھی کر لیا تھا، بند کرنے کے دہانے پہ آ گیا تھا، تو اس وقت عرشی کی آواز شاید راکھی سے بھی پاورفل نظر آ رہی تھی. لیکن آج انہوں نے عرشی کو باہر نکال دیا، راکھی آج فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہی ہے. یہ تھوڑی سی یہ زیادتی ہے. لیکن اب یہ اگر دیکھا جائے تو کیا نکی تنبولی کے یہاں ہونے کی کوئی ریزن نظر آتا ہے آپ کو؟ انتہائی بدتمیز، چڑچڑی، اریٹیٹنگ اور چمچی روبینہ کی ایک پوری سپورٹر وہاں پہ، تو اس کی جگہ پہ آپ کیا عرشی خان کو نہیں دیکھتے تھے جس نے اس شو کو سنبھالا دیا تھا اور اس شو کو آگے لے جانے کے لیے اس نے ایک بڑا اپنا اس میں حصہ ڈالا تھا. عرشی خان بلا شبہ اعجاز کی پراکسی جو ڈیبولینا آئی تھی اس سے پہلے تو کسی صورت میں جانے کی وہ حقدار نہیں تھی. اس وقت بھی نکی تنبولی کی جگہ پہ وہ حقدار تھی عرشی اور راکھی. یہ دونوں یہاں پر موجود ہوتی ٹکر میں کہ یہ دیکھو یہ دو شو کو سنبھالا دینے والی آج تمہارے مقابلے میں کھڑی ہیں، تمہاری بیک اپ ہم کر رہے ہیں. پورا میڈیا ہم نے اس کوشش میں لگایا ہوا ہے کہ روبینہ کو اوپر لے کر آیا جائے. اس کے لیے کئی بندوں کو ختم کر دیا ہم نے، اپنے پیروں پر چینل نے خود کلاڑی ماری کہ روبینہ کو آگے لے جانے کے لیے انہوں نے کبھی کسی کو پیچھے کیا، کبھی کسی کو باہر نکالا. اب پتہ نہیں کیا ہے کہ اس کو آگے لگانے کے لیے اپنا چینل، اپنا پروگرام داؤ پہ لگایا گیا. ایسا ہے. یہ خود سلمان خان کئی دفعہ اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں. لیکن پھر بھی راکھی اس وقت یہاں پر موجود ہے، عرشی نہیں. تو راکھی انٹرٹینمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں، تو اس میں اس کی شخصیت تو کہیں بہت پیچھے نظر آتی ہے، گم ہو جاتی ہے. وہ انٹرٹینمنٹ کا جب آپ نام لیتے ہیں تو سب کچھ ڈمی ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک کردار میں ہوتے ہیں. ہاں آپ کو جولی کا کردار اچھا لگا، آپ نے اس کو آگے آئندہ کے لیے بھی اس کو نوید سنا دی ہے خوشخبری کہ آپ کی جولی جو ہے یہ اس بگ باس کے اوپر اس کا سایہ رہے گا. تو وہ اس کو انہی سینس میں لے رہی ہے کہ اب ہر بگ باس میں آیا کروں گی. اچھی بات ہے، اگر اس کا روزگار لگتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اسی طرح اگر عرشی کو بھی تھوڑی سی آنر مل جاتی تو وہ بھی حقدار تھی. راکھی بہرحال ٹرافی لے جانے کی حقدار تو نہیں ہے، کیونکہ اس گیم کا جو بگ باس کا جو کنٹینٹ ہے اس میں کسی کردار کی ضرورت نہیں. ہم تو بگ باس میں اس کی اوریجنلٹی دیکھتے ہیں جتنا ہمیں بگ باس کا سمجھ آتی ہے. اب آتی ہیں روبینہ ڈیلکس، جس کو پورے پروگرام میں چوبینہ کہا گیا. اور یہ صرف ایک دو کنٹیسٹنٹ کی طرف سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ سرے عام اس شو کے جو روح رواں ہیں جناب سلمان خان، انہوں نے بھی کہا تھا اور اس کو ڈانٹا بھی تھا شروع میں کہ آپ اپنی آواز دھیمی کریں، آپ استانی مت بنیں، آپ اریٹیٹنگ ہیں. آپ اس کی ہنسی دیکھیں، اتنی اریٹیٹنگ ہنسی. ہم شاید کسی پچھلے شو میں ماہرہ کی ہنسی کو بڑا ایک شاید کوئی اسپیشل بچے کے طور پہ لیتے تھے، لیکن آپ اس پورے شو میں اگر روبینہ کی ہنسی دیکھیں تو لاہور والا وہ بہت ہی اریٹیٹنگ ہنسی ہے. یہ ہنسی کی شخصیت کو اگر آپ کہیں کہ یہ نمبر 1 ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم پارشیلٹی نہیں کر رہے، تو بھائی روبینہ کے لیے تو بچہ گواہی دے سکتا ہے کہ آپ اس کے ڈانس میں اس کو باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ ہم تمہارا ہاتھ کیپچر کر رہے ہیں. جب صبح اٹھتے ہیں 8 بجے اٹھنے کے بعد جو ڈانس کرتے ہیں اس میں جب اینڈ ہوتا ہے تو روبینہ کا ہاتھ ایسے ایسے اس پہ جا کے کلوز اپ ہو رہا ہے بگ باس کا. اور پارشیلٹی کس کو کہتے ہیں؟ روبینہ کی خاطر آپ نے کتنے لوگوں کو ختم کر دیا، ان کی گیم ختم کر دی. تو فیک قسم کی بد دماغ چڑچڑی روبینہ کو ہم تو کبھی بھی نہیں یہ سوچ سکتے کہ اس شو کا ونر کہا جائے. ہاں اگر اپنی آپ کی کوئی گیم ہے، اپنی فلم ہے، تو وہ تو آپ کے پیسہ لگا ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن اس میں پبلک کا نام بدنام نہ کریں. میرا ان لوگوں سے بھی تھوڑی سی ریکویسٹ ہے کہ روبینہ ایز اے ایکٹریس بے شک اچھی ہوگی، لیکن ایز اے اس شو کے کنٹینٹ کے وہ بالکل حقدار نہیں بنتی ہے ٹرافی کی. بلکہ اس نے اس شو کو تو آئی تھنک سو فلاپ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. ابھینو کو بھی کھا گئی وہ. ابھینو ایک اگر اس کے بغیر آتا تو شاید وہ ایک پاورفل سالڈ کردار کے طور پر آتا، لیکن یار یہ کیا ہے، کوئی میاں بیوی کا شو تو نہیں ہے. بگ باس 14 نے مایوس کیا ہمیں
لیکن روبینہ کے لیے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹرافی کی حقدار ہے. تو یہ بھی گئی. اب آتی ہے نکی تنبولی. نکی تنبولی انتہائی فضول ترین شخصیت ہے، اور میرا تو یہ سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ اس کو یہاں تک کس شخصیت کے کس پہلو کے لیے اگر آپ اس کو لے کر یہاں پر آئے ہیں، صرف ینگ ہونے کی وجہ سے، یا کیا کوئی اس کی شخصیت کا پہلو ہے کہ جو وہ فائنلسٹ کے ساتھ کھڑی ہے آگے. انتہائی بدتمیز. آپ راکھی کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ بگ باس کہہ رہا ہے کہ میری ہمیشہ آپ رہو گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور وہ اس کو اتنی بری بری باتیں کہہ رہی ہے کہ میں راکھی ساونت تو نہیں ہوں. اور پھر منع کرنے کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ آپ جو سمجھتے ہو سمجھ لو، میں تو جو کہہ دیا سو کہہ دیا. تو اس کو آخر اتنا بڑھاوا دیا گیا. تو نظر آ رہا ہے کہ جب سے وہ روبینہ کی سپورٹر بنی ہے، ہر بات میں اس نے روبینہ کی چمچہ گیری کرنی شروع کی ہے، تب سے وہ آگے بلا کسی ووٹنگ کے وہ آگے چاہتی جا رہی ہے کہ چلو یار اور کچھ نہیں تو روبینہ کی سپورٹ تو ہے اندر. یہ صاف نظر آ رہا ہے. اور نکی تنبولی نے تو اس نے بھی ماہرہ کو کاٹ لیا ہے اپنی بدتمیزیوں میں. اور میرا نہیں خیال کہ بگ باس ختم ہونے کے بعد جو بھی ٹرافی انہوں نے دینی ہے جس کو بھی، تو ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بگ باس جیسا کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سین پلٹے گا، تو اس دفعہ بھی سین پلٹیں اور بگ باس یہ ٹرافی خود کو دے دیں کہ اس دفعہ آپ لوگوں میں سے کوئی حقدار نہیں ہے اس ٹرافی کو لے جانے کا، نہ ہم کسی کو دیں گے. یہ ٹرافی بگ باس کے پاس امانت رہے گی، اور یہ نیکسٹ جو سیزن آئے گا انشاءاللہ اس میں ہم کسی کو دیں گے. ایسا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس بات کا بھی پتہ لگے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹرافی لے کر ہی جائیں گے. اگر آپ سب میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے تو کیا ٹرافی سب کو وہ ضروری دینی ہے؟ نہ دیں. تو ہمارا مشورہ یہی ہے اس دفعہ سین پلٹیں، اور بجائے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے نہ جانے کن کن کا گیم تباہ کیا اور بری شخصیتیں، ان کو یہ دے دیا جائے. تو ٹرافی کو اس دفعہ کسی کو بھی نہ دیں. اس سے شروع میں بھی ہم نے یہ ایک شو میں کہا تھا کہ اس دفعہ شاید بگ باس کی ٹرافی بچ جائے گی، لیکن یہ ٹرافی دی جا رہی ہے، اور نظر یہی آ رہا ہے انہوں نے روبینہ کو دینی ہے ٹرافی، جس کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. باہر سوشل میڈیا پر جو دکھا رہے ہیں اس میں نمبر 1 پہ ہر طرف سے یہی زور دے رہے ہیں کہ روبینہ کو دی جائے گی ٹرافی. لیکن حقیقت میں یہ ٹرافی اگر اس وقت ان لوگوں میں سے کسی کو دینی چاہیے تو وہ ٹرافی ملنی چاہیے راہل ودیا کو، ان لوگوں میں سے، کیونکہ اس کے جو پوائنٹ تھے وہ بڑے کلیئر اور صاف ستھرے تھے. اس نے کہیں پہ بھی اپنے پوائنٹس کو مکس نہیں ہونے دیا، ڈبل مائنڈڈ نہیں ہوا. اگر اس نے روبینہ کو اریٹیٹنگ کہا تو اس نے آخر تک کہا. علی کو اس لیے نہیں ملنی چاہیے کہ علی ایک تو باہر پہلے بیچ میں چلا گیا، دوسرے اس کی ساری کہانی کو جو ہے وہ جیسمین کے گرد گھمایا. جیسے یہ جیسمین اور یہ دونوں صرف اس شو میں اور اس کا کسی سے سروکار نہیں. یہ بات میں اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ اگر کل کے پروگرام میں جرنی دیکھیں تو اس جرنی میں جو علی نے کئی کام کیے ان میں سے کسی کی جھلک نہیں دکھائی گئی. اس میں جھلک اگر دکھائی گئی ہے تو وہ جھلک صرف اس کی جیسمین کے ساتھ دکھائی. جرنی علی کی دکھا رہے ہیں اور سارا فلم جو ساری چل رہی ہے وہ جیسمین کی چل رہی ہے. تو یہ بات سچ ہے نا کہ اس علی کو بیچارے کو صرف جیسمین کو چلانے کی کوشش میں وہ بیچارہ یہاں تک آ گیا ہے. تو اب اس کو بھی ٹرافی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے گھٹنے ٹیک دیے. ٹرافی کا حقدار راہل ودیا ہی بنتا ہے. روبینہ تو کسی صورت میں، نکی کسی صورت میں امپاسبل. راکھی کے ساتھ ہم عرشی کو یہاں پہ دیکھنا چاہتے تھے، نکی تنبولی کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے. تو یہ سیزن بہت کچھ سکھا کے گیا. دیکھتے ہیں رات کو آج ٹرافی کس کے ہاتھ میں آتی ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ حقدار کو ٹرافی ملے. منور سعادت کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. پیس فار آل.